وكل في كتاب مبين۔ ہر قسم کی حمد و ثنا، تعریف، تمجید، تقدیس کی دریائی بڑائی اللہ رب العزت کی ذات کے لائق ہے، اور انگنت لا تعداد درود و سلام ہو آقا دو جہاں جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر۔ محترم بھائیوں، اللہ رب العزت ذوالجلال والاکرام نے اس کائنات کو بنایا، اور اللہ رب العزت ذوالجلال والاکرام اکیلے ہی اس کائنات کو چلا رہے ہیں۔ اور اس کے بعد اللہ رب العزت ذوالجلال والاکرام کا وجود، اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کیسی ہے، اس کے بارے میں ہم نے بات کی تھی۔ آج ہم بات کریں گے کہ جس اللہ خالق کائنات نے اس کائنات کو بنایا اور اکیلا ہی اس کو چلا رہا ہے، وہ اللہ تبارک و تعالی ہے کہاں؟ لازمی ہمیں معلوم ہونا چاہیے ہمارے رب کے بارے میں کہ ہمارا اللہ کہاں ہے۔ تو آئیے قرآن مجید سے پوچھتے ہیں کہ اللہ تعالی کہاں ہے۔ سورۃ الرعد کے اندر اللہ تبارک و تعالی فرماتے ہیں کہ اللہ وہ ذات ہے کہ جس نے زمینوں اور آسمانوں کو 6 دن میں پیدا کیا، اور ان کی تخلیق سے پہلے اللہ تبارک و تعالی کا عرش پانی کے اوپر ہوا کرتا تھا۔ جب زمین نہیں تھی، آسمان بھی نہیں تھے، وَكَانَ عَرْشُهُ عَلَى الْمَاءِ، تو اس وقت اللہ تبارک و تعالیٰ کا عرش پانی کے اوپر تھا۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے زمینوں اور آسمانوں کو اور اس مخلوق کو بسانے کا، بنانے کا ارادہ فرمایا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے 6 دنوں کے اندر زمینوں اور آسمانوں کو بنایا، اور 7واں آسمان کے اوپر اللہ تبارک و تعالیٰ کا عرش ہے، اور الرحمن علی العرش استوى، 7 آسمانوں کے اوپر عرش ہے، اور اس عرش کے اوپر اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات موجود ہے۔ اور اسی طرح قرآن مجید کے اندر بار بار اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی ذات کے بارے میں آسمانوں کا تذکرہ فرمایا ہے۔ سورۃ الملک کے اندر فرماتے ہیں أَأَمِنْتُمْ مَنْ فِي السَّمَاءِ أَنْ يَخْسِفَ بِكُمُ الْأَرْضَ فَإِذَا هِيَ تَمُورُ، کیا تم اس ذات سے بے خوف ہو گئے ہو جو آسمانوں کے اندر ہے، کہ اللہ تمہیں زمین کے اندر دھنسا دے تمہارے گناہوں کے سبب۔ فَإِذَا هِيَ تَمُورُ، اور پھر یہ زمین لرزنے لگے، زلزلہ آ جائے۔ اور اسی طرح ابو سعید رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر ارشاد فرمایا، الا تؤمنونی وانا آمن من فی السماء یأتینی خبر السماء صباحا ومساء، تم مجھ پر ایمان نہیں لے کے آ رہے اے اہل مکہ، حالانکہ اس اللہ نے مجھے اپنا رسول بنا کر کے بھیجا ہے جو آسمانوں پر ہے، اور اس آسمان والے کی وحی صبح اور شام مجھ پر نازل ہوتی ہے۔ اور اسی طرح سورۃ فاطر کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں الیہ یصعد الکلم الطیب والعمل الصالح یرفعہ، تمام پاکیزہ کلمات اوپر کی طرف جاتے ہیں، جو آپ تسبیحات کرتے ہیں، تحمید بیان کرتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی، یصعد الکلم الطیب، یصعد اوپر کی طرف جاتے ہیں یہ نیک اعمال۔ اور اسی طرح ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، رات کے فرشتوں اور دن کے فرشتوں کی تمہارے پاس آمد و رفت مسلسل رہتی ہے،
فجر اور عصر کی نمازوں میں رات اور دن کے فرشتوں کا آپس میں ملاقات ہوتی ہے، اکٹھ ہوتا ہے۔ پھر تمہارے پاس رات بھر رہنے والے فرشتے جب اوپر آسمانوں پر چڑھتے ہیں فجر کے وقت، تو اللہ تعالیٰ جو ان فرشتوں کی نسبت تمہارے حال کو زیادہ جانتا ہے، اپنے بندوں کے متعلق اللہ تبارک و تعالیٰ ان فرشتوں سے پوچھتے ہیں جو عصر سے لے کر کے فجر کی نماز تک یہاں ڈیوٹی کرتے ہیں اور بندوں کے اعمال کو لکھتے ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان فرشتوں سے اپنے بندوں کے بارے میں پوچھتے ہیں کہ تم میرے بندوں کو کس حال میں چھوڑ کر کے آئے ہو؟ تو وہ جواب دیتے ہیں کہ ہم نے انہیں جب چھوڑا تو وہ فجر کی نماز ادا کر رہے تھے۔ اور اسی طرح جب دن والے فرشتے ڈیوٹی دے کر کے واپس جاتے ہیں عصر کی نماز کے وقت، تو وہ یہی جواب دیتے ہیں کہ ہم آپ کے بندوں کو چھوڑ کے آئے ہیں کہ وہ عصر کی نماز ادا کر رہے تھے۔ اسی طرح حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میری ایک باندی تھی، خادمہ تھی، جو احد پہاڑ کے قریب میری بکریاں چرایا کرتی تھی مدینہ کے اندر۔ تو ایک دن مجھے معلوم ہوا کہ وہ بکریاں چرا رہی تھی کہ کوئی بھیڑیا آیا اور ایک بکری کو اٹھا کر کے لے گیا، کھا گیا۔ تو چونکہ میں انسان تھا، مجھے غصہ آیا کہ میری ایک بکری کم ہو گئی اس کی سستی اور غفلت کی وجہ سے۔ اگر یہ صحیح سے بکری کو چراتی اور ان کی حفاظت کرتی تو بھیڑے کو یہ جرأت نہ ہوتی۔ یقیناً اس نے سستی کی ہے، پرواہ نہیں کی، اور بھیڑیا ایک بکری کا نقصان کر گیا۔ تو مجھے غصہ آیا، میں نے اس کو زور سے تھپڑ مارا۔ پھر بعد میں مجھے افسوس ہوا کہ میں نے یہ کیا کیا۔ تو میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور آ کر کے اپنا سارا قصہ بتایا کہ یوں ایک بھیڑیا بکری لے گیا اور میں نے اپنی باندی کو تھپڑ مارا زور سے، تو مجھے اب کیا کرنا چاہیے کفارے میں؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ اس باندی کو میرے پاس لے آؤ۔ جب اس باندی کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لایا گیا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے سوال کیا، این اللہ، اللہ کہاں ہے؟ تو اس باندی نے کیا جواب دیا؟ فی السماء، اللہ تعالیٰ آسمانوں میں ہے۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دوبارہ اس سے دوسرا سوال پوچھا، من انا، میں کون ہوں؟ تو اس نے کہا انت رسول اللہ، آپ اللہ کے رسول ہو۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، اے معاویہ، اس کو آزاد کر دو، یہ تو مومنہ ہے۔ تو صحابہ کرام کے زمانے میں شروع سے ہی یہی عقیدہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کہاں ہے؟ آسمانوں کے اوپر عرش ہے، اور عرش کے اوپر اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات موجود ہے۔ الرحمن علی العرش استوى، اللہ تبارک و تعالیٰ رب رحمان عرش کے اوپر مستوی ہے۔ اور اسی طرح اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، الراحمون یرحمون الرحمن ارحموا من فی الارض یرحمکم من فی السماء، رحم کرنے والوں پر رحمان بھی رحم کرتا ہے، اس لیے تم زمین والوں پر رحم کرو، آسمان والا تم پر رحم کرے گا۔ تو یہاں بھی اللہ کے نبی نے اللہ تعالیٰ کی نسبت کے بارے میں یہ فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ آسمانوں کے اوپر ہے۔ اسی طرح قرآن مجید کے اندر یہ بھی لکھا ہوا ہے، وَهُوَ مَعَكُمْ، جب بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر ہوتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے بندوں سے فرمایا وَهُوَ مَعَكُمْ، اللہ وہ ہے جو تمہارے ساتھ ہے۔ اور اسی طرح سورۃ قاف کے اندر فرمایا وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ، ہم تمہاری شاہ رگ سے بھی زیادہ تمہارا قریب ہے۔ تو یہ دو باتیں ہو گئی ہیں قرآن مجید سے، ایک تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ وہ آسمانوں کے اوپر عرش کے اوپر مستوی ہے، موجود ہے، دوسری جگہ فرمایا کہ اللہ تمہارے ساتھ ہے، تمہاری شاہ رگ سے بھی زیادہ قریب ہے۔ تو اس کا جواب کیا ہوگا؟ یہ دو باتیں جو ہیں یہ آپس میں ٹکراتی ہیں۔
تو جمہور ائمہ سلف جو سب سے بڑے بڑے امام گزرے ہیں ہمارے بزرگوں میں تاریخ اسلام میں، وہ ان دو آیتوں کا آپس میں یہ مطلب بتاتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کا ہر انسان کے ساتھ ہونے اور شاہ رگ سے بھی قریب ہونے کا معنی یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی اپنے علم، اپنی قدرت اور سمیع و بصیر ہونے کے لحاظ سے ہر بندے کے قریب ہے۔ 4 چیزیں ہیں: اللہ تبارک و تعالیٰ کا علم، اللہ کی قدرت، اللہ کا سمیع یعنی ہماری باتوں کو سننا، دعاؤں کو سننا، ہر قسم کی باتوں کو سننا، اور بصیر اللہ تعالیٰ کا ہمیں ہر وقت دیکھتے رہنا۔ یہ 4 چیزیں ہیں۔ ان 4 چیزوں کے لحاظ سے اللہ تبارک و تعالی ہماری شاہ رگ سے بھی زیادہ قریب ہیں، ہم سے بھی زیادہ جانتے ہیں۔ اللہ کا علم، اللہ رب العزت ذوالجلال والاکرام، پہلی آیت اور دوسری آیتوں کو آپ ذہن میں رکھیں، آسمانوں کے اوپر، عرش کے اوپر ہوتے ہوئے اللہ تبارک و تعالی ہمیں، ہماری حالت کو خوب جانتا ہے۔ موجود عرش کے اوپر ہے، 7 آسمانوں کے اوپر عرش ہے، عرش کے اوپر اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات ہے۔ وہاں ہوتے ہوئے، اتنا دور ہوتے ہوئے بھی اللہ ہمیں خوب جانتا ہے، ہمیں، ہماری حالت کو، ہم کن حالات میں ہیں ہمیں خوب جانتا ہے۔ علم کے لحاظ سے اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے ساتھ ہے، ہمیں اچھی طرح جانتا ہے کہ میں کن حالات میں، ہر بندے کو کہ یہ بندہ کس حالت میں ہے۔ اور اسی طرح قدرت کے لحاظ سے بھی اللہ تبارک و تعالیٰ آسمانوں کے اوپر ہوتے ہوئے، عرش کے اوپر ہوتے ہوئے، اللہ کی قدرت ہم پر محیط ہے، حاوی ہے۔ جب چاہے، جس کو چاہے بیمار کر دے، شفا دے دے، غریب کر دے، امیر کر دے، جس کو جو وہ چاہے، اس کی قدرت ہم پر مستقل، وہ یہ مسئلہ نہیں ہے کہ وہ اتنا دور ہے تو اس کی قدرت ہم پر عمل درآمد نہیں ہوگا۔ وہ اللہ تعالیٰ اتنا دور ہے، کیسے وہ مجھے، اگر میں اس کی نافرمانی کروں گا تو سزا دے گا، اگر میں فرما برداری کروں گا تو جزا دے گا، جھوٹ بولوں گا تو کیسے پکڑ لے گا، اتنا دور ہے اللہ تعالیٰ، اور سچ بولوں گا تو کیسے مجھے انعام دے گا، مشکلوں سے نجات دے گا۔ دور ہے لیکن اس کی قدرت ایسے ہے جیسے تمہارے شاہ رگ کے قریب ہے۔ یہ بھی مسئلہ اس لیے بیان کیا تاکہ ہمیں سمجھنے میں آسانی ہو جائے۔ در حقیقت اس کی ذات آسمانوں کے اوپر، عرش کے اوپر مستوی ہے، موجود ہے۔ ہمیں یہ بات سمجھانے کے لیے بیان کی گئی کہ میں تمہاری شاہ رگ سے بھی زیادہ قریب ہوں، کہیں یہ نہ سمجھنا کہ اللہ تو اتنا دور ہے، پھر مجھے اللہ تعالیٰ میرا کیا بگاڑ لے گا، میرا کیا نقصان کر لے گا اگر میں گناہ کر لوں تو یہ مت سمجھنا۔ وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ، عرش کے اوپر ہوتے ہوئے بھی اللہ کی قدرت تمہیں اچھی طرح سے جانتا ہے، پکڑ سکتا ہے، چھوڑ سکتا ہے، ڈھیل دے سکتا ہے، انعام، سزا، جزا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت بالکل ایسے ہے، کام کرتی ہے جیسا گویا کہ وہ تمہاری شاہ رگ سے بھی زیادہ قریب ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی سمیع ہونے کی صفت جو ہے، ہم یہاں موجود ہیں، مسجد کے اندر کوئی بات کرے، زور سے بولے، ہم سن سکتے ہیں۔ لاؤڈ سپیکر دور والے آدمیوں کے لیے لاؤڈ سپیکر استعمال کرنے پڑتے ہیں۔ بہت زیادہ دور آدمی ہو تو اس کو ہم اپنی بات نہیں سنا پاتے، نیٹ ورک خراب ہو جائے، موبائل کے سگنل ٹوٹ جائیں، ہم اپنی آواز پاکستان نہیں پہنچا سکتے۔ ہم محتاج ہیں ان وسائل کے۔ اللہ رب العزت ذوالجلال والاکرام کی سننے کی طاقت وہ ایسی طاقت ہے کہ اس کو کسی ٹیکنالوجی، کسی چیز کی کوئی محتاجی نہیں ہے۔ بغیر کسی وسیلے کے، بغیر کسی سبب کے، اسباب کے، وہ آسمانوں پر ہوتے ہوئے ہماری ہر ایک بات کو خوب سن لیتا ہے۔ قرآن مجید کے اندر بہت ساری آیات کے اندر اللہ تعالیٰ نے اس بات کا تذکرہ کیا ہے۔ الم تر، کل رات میں نے یہ آیت تلاوت کی، الم تر ان اللہ یعلم من فی السماوات ومن فی الارض، کیا تم نہیں جانتے کہ اللہ زمینوں کے اندر جو کچھ بھی ہے اس کو بھی جانتا ہے، آسمانوں کے اندر جو کچھ ہو رہا ہے اللہ اس کو بھی جانتا ہے۔ ما یکون من نجوى ثلاثۃ الا هو رابعهم، تم میں سے جب 2 آدمی آپس میں سرگوشی کرتے ہیں، مشورہ کرتے ہیں، ایک دوسرے کے کان میں خسر خسر کرتے ہیں، چھپا کے بات کرتے ہیں بندوں سے، ما یکون من نجوى، جب تم میں سے کوئی آپس میں مشورہ کرتے ہیں،
ثلاثۃ الا هو رابعهم، اگر یہ 3 بندے ہوتے ہیں تو ان کے ساتھ چوتھا اللہ ہوتا ہے جو ان کی باتوں کو، خفیہ باتوں کو خوب سن رہا ہوتا ہے۔ اگر یہ 5 ہوتے ہیں تو چھٹا ان کے ساتھ اللہ کی ذات ہوتی ہے، سننے کے لحاظ سے موجود وہ عرش کے اوپر ہے، لیکن اس کی سننے کی طاقت، یہ صفت اتنا مضبوط ہے بغیر کسی اسباب کے، تم کان میں بات کر رہے ہوتے ہو ایک دوسرے کے، اللہ تمہارے ساتھ گویا کہ موجود ہے، وہاں بیٹھ کے بھی اللہ تبارک و تعالیٰ وہاں رہتے ہوئے بھی تمہاری بات کو خوب سن رہا ہے۔ وَهُوَ مَعَكُمْ، وہ تمہارے ساتھ ہے۔ اور اسی طرح دیکھنے کی طاقت کہ وہ موجود ہے آسمانوں کے اوپر، عرش کے اوپر موجود ہے، لیکن وہاں سے تمہاری ایک ایک چیز کو دیکھ رہا ہے، اچھی طرح جانتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کالی رات، اس کالی رات کا گھپ اندھیرا، چاند نہیں ہے، چاندنی رات نہیں ہے، کالی رات ہے۔ کالی رات کے اندھیرے میں جب انسان کو اپنا ہاتھ نظر نہ آ رہا ہو، اتنا اندھیرا ہو، اس کالی رات میں ایک کالا پتھر ہو، سیاہ پتھر ہو، اور اس سیاہ پتھر کے اندر ایک سیاہ رنگ کا کیڑا، وہ جب چلتا ہے تو اس کے چلنے کی آہٹ کو اللہ آسمانوں کے اوپر، عرش کے اوپر ہوتے ہوئے بھی دیکھتا بھی ہے، اس کے چلنے کی آہٹ کو سنتا بھی ہے۔ اتنا مضبوط ہے اللہ تعالیٰ کی صفت سمیع و بصیر، اس لیے فرمایا وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ، گویا کہ میں تمہارے شہرک سے بھی زیادہ تمہارے قریب ہوں۔ وَهُوَ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ، تم جو بات کہتے ہو تو کسی کو پتہ چلتا ہے، چاہے کان میں چھپا کے کہو، اور وہ بات جو تم نے کسی کو بتائی نہیں ہے، تمہارے دل کے اندر ایک پروگرام ہے، پلاننگ ہے، ایک ارادہ ہے، وسوسہ ہے، صرف تمہارے دل کے اندر یہ بات چل رہی ہے، تم نے کسی کو نہیں بتایا، تمہارے دل کے اندر ہے، تم نے زبان سے کسی کو بتایا نہیں، تمہاری زبان نے اس بات کو ریپیٹ نہیں کیا، دہرایا نہیں، ابھی سینے کے اندر چھپی ہوئی ہے۔ اللہ وہ ذات ہے تمہارے سینوں کے اندر چھپی ہوئی بات کو بھی علیم، عالم نہیں فرمایا، فرمایا علیم، خوب جانتا ہے، تم سے بھی زیادہ جانتا ہے وہ بات، وہ ارادہ جو تمہارے دل کے اندر چھپا ہوا ہے، ابھی تم نے کسی کو نہیں بتایا، تمہاری زبان سے وہ کلمات، وہ بات ابھی نکلی نہیں ہے، اللہ خوب جانتا ہے کہ تیرے دل کے اندر کیا ارادہ ہے، تمہارے کیا پروگرام ہے، کیا پلاننگ ہے، سینے کے بھیدوں کو، راز کو اللہ خوب جانتا ہے، حالانکہ وہ آسمانوں کے اوپر، عرش کے اوپر موجود ہے۔ اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو قرآن مجید کے اندر فرمایا ہے وَهُوَ مَعَكُمْ، اللہ تمہارے ساتھ ہے، یہ ساتھ بھی 2 قسم کا ہے، کافروں کے لیے الگ ہے، مسلمانوں کے لیے الگ ہے۔ ایک ہے معیت عامہ، اللہ کا ساتھ ہونا اپنی ہر مخلوق، اپنے ہر بندے کے ساتھ، مسلمان ہے اللہ اس کے ساتھ ہے، بندہ کافر ہے اللہ اس کے ساتھ ہے، بندہ اللہ کو مانتا ہی نہیں ہے، دہری ہے، وہ کہتے ہیں نہیں کوئی اللہ نہیں ہے، کوئی زمین کا خالق نہیں ہے، جو خود بخود سسٹم چل رہا ہے، اللہ اس کے بھی ساتھ ہے، یہ ہے معیت عامہ، ہر عام کے ساتھ اللہ موجود ہے، اس کو جانتا ہے، اس کے حالات کو اور اس کی ضروریات کو پورا کر رہا ہے، کیونکہ وہ خالق ہے، اس نے یہ مخلوق پیدا کی ہے، کوئی اس کو مانے یا نہ مانے، کوئی اس کو سجدہ کرے یا نہ کرے، معیت عامہ یہ ہے کہ اللہ خالق ہے، اپنی تمام مخلوق کے ساتھ ہے، ان کی ضرورتوں کو پورا کر رہا ہے۔ دوسری ہے معیت خاص، اللہ کی خصوصی، اللہ کا ساتھ، اللہ کا خصوصی قرب، یہ اللہ کے انبیاء، اللہ کے رسولوں، اللہ کے اولیاء، اللہ کے پیاروں کے ساتھ ہوتا ہے کہ جب یہ مشکل کے اندر ہوتے ہیں تو اللہ آسمانوں پر رہتے ہوئے ان کی مدد کرتا ہے، ان کو مشکلات سے نکالتا ہے۔ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، جو اللہ سے ڈرے گا تو اللہ اس کے لیے مشکلات سے نکلنے کا راستہ بنا دے گا۔
وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، اور اس کو ایسی جگہوں سے رزق دے گا کہ اس کے وہم و گمان میں بھی نہیں ہوگا. وہ پریشان ہوگا سوچ سوچ کے کیسے معاملہ حل ہوگا، کیسے یہ معاملات ہینڈل ہوں گے، کہاں سے کچھ ملے گا، کیسے یہ سسٹم چلے گا. میں تو خسارے کے اندر ہوں، میں تو ڈوبنے ہی والا ہوں. اور اللہ اس کو آرام سے اس مشکل سے نکال دیتے ہیں. کیوں؟ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ، یہ اللہ سے ڈرنے والا ہے. تو اس لیے معیت بھی دو قسم کی ہے کہ اللہ ہر بندے کے ساتھ ہے، لیکن اس کی نصرت، اس کی تائید، اس کی محبت اپنے ماننے والوں کے ساتھ ہے. اب جو اللہ سے ڈرنے والے ہیں ان کے ساتھ ہے. اس معاملے میں بھی کچھ لوگ گمراہ ہوئے ہیں. یہ لمبا ایک موضوع ہے. بہرحال قرآن مجید کے سنت کے مطابق عقیدہ یہ ہے کہ جب بھی کوئی پوچھے اللہ کہاں ہے تو جواب کیا ہونا چاہیے؟ فی السماء، آسمانوں کے اوپر اللہ عرش کے اوپر موجود ہے. دلیل کیا ہے؟ الرحمن علی العرش استوى. اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ہے سورۃ طور کے اندر، اور جگہوں پر بھی آیا ہے، اسی آیت کو دہرایا ہے کہ اللہ رب رحمان عرش کے اوپر مستوی ہے. اگر ہم سے کوئی پوچھے اللہ کہاں ہے اور ہم کہیں اللہ ہر جگہ ہے تو یہ سوال کا جواب غلط ہے. اللہ کہاں ہے؟ اللہ ہر جگہ ہے، یہ بات صحیح نہیں ہے. اللہ آسمان پر ہے، لیکن ہر جگہ ہر بندے کے ساتھ وہ جانتا ہے خوب، علم کے لحاظ سے، قدرت کے لحاظ سے، دیکھنے کے لحاظ سے، سننے کے لحاظ سے. اللہ ایسے ہے کہ ہر بندے کے ساتھ ہے، لیکن اس کی ذات آسمانوں کے اوپر ہمیشہ موجود ہے. اور یہی تو اللہ کا کمال ہے. ہم جب ایک دوسرے کے قریب ہوتے ہیں تب اس کو دیکھ سکتے ہیں. جب ہمیں کوئی بتاتا ہے تب ہمیں اس کے حالات کا پتہ چلتا ہے، پھر ہم اس کی مدد کر سکتے ہیں، پھر ہم اس کے حالات کو جان سکتے ہیں. یہ اللہ کا کمال ہے کہ وہ ہمارے ساتھ نہیں ہے، آسمانوں کے اوپر ہے، پھر بھی ایسے ہے کہ وہ ہمارے ساتھ ہے، خوب جانتا ہے، خوب سنتا ہے. اس کی قدرت ہر وقت ہم پر محیط ہے، علی کل شیء قدیر ہے، اور ہمارے حالات کو خوب جانتا ہے. تو جب بھی اپنے بچوں کو یہ عقیدہ سکھاؤ، یہ عقیدے کے معاملے ہیں جو میں آپ کو سمجھا رہا ہوں، بتا رہا ہوں کہ عقیدہ یہ ہونا چاہیے. جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک باندی سے پوچھا این اللہ، اللہ کہاں ہے، تو اس نے یہ نہیں کہا اللہ فی کل مکان، اللہ تو ہر جگہ موجود ہے. نہیں، اس نے کہا فی السماء، اللہ آسمانوں کے اوپر ہے. تو ہمیں بھی اپنے بچوں کو، اپنے آپ کو، اپنے دوستوں کو بتانا چاہیے کہ جب بھی کوئی پوچھے اللہ کہاں ہے تو بتاؤ اللہ آسمانوں کے اوپر، عرش کے اوپر موجود ہے. ہاں، اپنے علم کے لحاظ سے، قدرت کے لحاظ سے، سننے اور دیکھنے کے لحاظ سے وہ ایسے ہے کہ ہمارے ساتھ ہے، ہم سے بھی زیادہ جانتا ہے. تو یہ ضروری تھا کہ ہم اپنے اللہ کے بارے میں جانیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کہاں ہے. اللہ سے دعا ہے اللہ ہمیں علم نافع، عمل صالح کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.